بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری کے بعد مقدمے کے خلاف احتجاج پر گرفتار 10 مجرمان کی سزا معطل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا مجرمان کی ضمانت منظور کرتے ہوئے 25,000 روپے کے مچلقوں کے عوض رہائی کا حکم۔ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے سزا معطلی آرڈر جاری کر دیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ ایف آئی آر کے مطابق فیض آباد میں پولیس پر حملے، پولیس چوکی جلانے کا الزام ہے۔ ریکارڈ کے مطابق کوئی ایک بھی ملزم جائے واردات پر نہیں گرفتار ہوا۔ چارج شیٹ کے مطابق 10 میں سے 5 مجرمان افغان شہری ہیں۔ ملزمان کو شہریت کی تصدیق کے لیے اصل شناختی کارڈ جمع کرانے کا حکم۔ صدر مملکت کا پاک فضائیہ کے زیر اہتمام نیشنل ایرو اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کا دورہ۔ آصف علی زرداری کو پارک کے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ نیشنل ایرو اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک پاک فضائیہ کی ترقی میں اہم سنگ میل ہے۔ پارک کا مقصد خلائی، سائبر، آئی ٹی، مصنوعی ذہانت کو جوڑنا ہے۔ صدر مملکت نے پاک فضائیہ اور ان کے ہنرمند اہلکاروں کی تعریف کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان میں تعینات چینی سفیر کی ملاقات۔ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور سیکورٹی تعاون سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے چینی سفیر کو چینی سال نو کی مبارکباد دی۔ کہا، یہ نیا سال پاکستان اور چین کے درمیان دوستی کے رشتے کو مزید مضبوط کرے گا۔ نیا سال دونوں ممالک کے عوام کے لیے خوشحالی لائے گا۔ وزیر اعظم کا چینی قیادت کے ساتھ ساتھ چینی عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ ون بیلٹ ون روڈ چینی صدر کا شاندار منصوبہ ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں، سی پیک کا پہلا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد دوسرے مرحلے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پاک چین دوستی میں آخری سانس تک اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ وزیر اعظم پرچی آنے پر مذاکرات کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ فارم 47 کی موجودہ حکومت کے پاس کوئی اختیارات نہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا، پی ٹی آئی کا امریکہ میں حکومت کی تبدیلی سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی کوئی امید ہے۔ 8 فروری کو سوابی میں بھرپور جلسہ ہوگا۔ عمر ایوب نے پیکا ایکٹ کو بھی مسترد کر دیا۔ حکومت آزادی رائے پر قدغن لگا رہی ہے۔ تحریک انصاف کی مذاکرات والی ٹرین چھوٹ چکی ہے۔ اب پی ٹی آئی کو وزیر اعظم کی مذاکرات کی پیشکش کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ عرفان صدیقی کا مشورہ۔ کہا، لانگ مارچ، دھرنے پی ٹی آئی کو نہ کسی منزل تک پہلے لے گئے اور نہ جائیں گے۔ پی ٹی آئی نے غیر سیاسی اور غیر جمہوری سوچ کا مظاہرہ کیا۔ مطالبات کے حوالے سے ایک اچھا موقع ضائع کر دیا۔ ہر مسئلے کا حل سنجیدہ مذاکرات ہی ہیں۔ یہ بات سمجھ لے تو پی ٹی آئی فائدے میں رہے گی۔ چیمپئن ٹرافی ٹورنامنٹ پاکستان کی عزت ہے اور ہم اپنے وطن کی عزت میں مزید اضافہ کریں گے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا دورہ قذافی اسٹیڈیم کے موقع پر ورکرز سے ملاقات اور میچ دیکھنے کی دعوت دی۔ محسن نقوی نے اسٹیڈیم کی سیٹوں پر بیٹھ کر ویو کیا۔ کہا، قذافی اسٹیڈیم کا افتتاح فروری کے پہلے کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ شائقین کرکٹ نئی سہولتوں سے محظوظ ہوں گے۔ نان فائلر کو 1 کروڑ روپے کا فلیٹ پلاٹ یا گھر خریدنے کی اجازت۔ ایف بی آر کے مطابق نان فائلر ایک پلاٹ، مکان یا فلیٹ بیچ کر دوسرا خرید سکے گا۔ 1 کروڑ روپے تک خریداری پر ذرائع حاصل سرمایہ پر پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ نان فائلر کی موروثی جائیداد اور مویشی کالا دھن قرار نہیں پائیں گے۔ 1 کروڑ 30 لاکھ روپے تک کی پراپرٹی کی مالیت 1 کروڑ ظاہر کرنے کی اجازت ہوگی۔ لاہور میں شالیمار ٹرین کے پٹڑی سے اترنے کا واقعہ۔ ابتدائی تحقیقات میں ڈرائیور کی غفلت سامنے آئی۔ ڈرائیور نے ٹرین کی رفتار تیز کی ہوئی تھی۔ ایس او پیز کے مطابق ٹرین کی رفتار 15 کلومیٹر ہونا چاہیے تھی۔ ایک بوگی کے اترنے کا ڈرائیور کو پتہ ہی نہیں چل سکا۔ ڈرائیور 1 کلومیٹر تک ٹرین چلاتا رہا، جس سے ریلوے ٹریک اور سلیپر کو زیادہ نقصان پہنچا۔ بر وقت بریک لگانے سے نقصان کم ہونا تھا۔